السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز سامعین، عزیز طلباء، بدیعہ اسلامک سینٹر کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے لیول 1 کے لیے مادہ توحید کے 90 سبق کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نواقض اسلام، یعنی اسلام سے نکال دینے والی، خارج کر دینے والی جو چیزیں ہیں، ایک مسلمان اگر ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام کے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو نواقض کہتے ہیں جو چیز خارج کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اس کو ناقص کہتے ہیں، اور نواقض جمع ہے۔ نواقض اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک اور اکثر پائی جانے والی چیز میں وہ چیزیں جو داخل ہیں جو آپ کے سامنے ابھی رکھی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، ان اعمال کو کرتا ہے، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ بیماری اور شفا دے سکتے ہیں، یا یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہماری بلاؤں کو دور کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اللہ کے شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ترجمہ اسے اس طریقے سے ہے اس آیت کا، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا کل ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہوں اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ شرک کتنا بڑا قبیح گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے چاہے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا عمل ہے، ایسا قبیح عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک مشرک دنیا میں جتنے چاہے نیک کام کر لے، نمازیں پڑھ لے، نفل ادا کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، جتنے چاہے حج کر لے، نیک اعمال کر لے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ رائی کی طرح کیا ہے اس طریقے سے ہوا منصورہ کر دیں گے، جیسا کہ روئی کو دھنکنے پر جو اون اڑتا ہے نا، بالکل وہ جس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، اس طریقے کے یہ نیک اعمال کی وقت ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیا ہے شرک کی جو قسمیں ہیں؟ مردوں سے فریادیں کرنا۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ خود مجبور ہیں، پتہ نہیں وہ ان کا کیا عمل وہ لے کر گئے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرما رہا ہے، یہ مردے خود نہیں سن سکتے، یہ نہ دیکھ سکتے، بالکل ایک لاش ہے، اور ایسی لاش ہے جو چند دنوں میں سڑگڑ کر ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ مدد مانگنے والا اگر اس سے مانگے جو ہمیشہ زندہ جاوید ہے، جو حی و قیوم ہے، جو ہر ایک کی داد رسی کرتا ہے، جو ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔
جو لوگ مردوں سے فریاد کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبیحہ پیش کرتے ہیں، یہ تمام شرکی اعمال ہیں اور یہ شرک کے اقسام ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس نے اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو واسطہ وسیلہ بنا کر پکارا اور حشر کے دن ان سے شفاعت کا طالب ہے اور انہی پر توکل رکھتا ہے، تو ایسا شخص وجہ امت کا کافر ہے۔ یعنی یہ کہے آدمی کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم کہاں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ دعا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کسی شیخ کے وسیلے سے، کسی بزرگ سے، کسی ولی کے، کسی نبی کے، کسی کے واسطے سے اگر ہم مانگیں، یہ تو بالواسطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وسیط ٹھہرانا، شرک، یہ بھی کیا ہے، شریک ٹھہرانا ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ فلاں خواجہ، یہ فلاں غریب، یہ فلاں ولی، یہ فلاں شیخ مجھے قیامت کے دن مجھے بخشوا لیں گے، مجھے جہنم سے نجات دلوا دیں گے، یہ دیکھیے، یہ کوئی کسی کے اس دن کا عالم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ آیت الکرسی ہم بار بار پڑھتے ہیں، کیا آیت الکرسی میں بتایا گیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کسی کی ہمت ہے؟ انبیاء بھی اللہ رب العالمین کی حکم کے بغیر شفاعت نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جب جس کے بارے میں شفاعت کا حکم دے گا انہی کے بارے میں اللہ دوسرے انبیاء ہے، صالحین ہے، وہ سفارش کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہونا چاہیے پہلے۔ یہاں جو اعتقاد باطلہ بعض ہمارے مسلمانوں کے درمیان آ چکا ہے کہ وہ فلاں ولی ہے، فلاں خواجہ ہے، وہ فلاں پیر ہے، وہ بخشوا لیں گے ہم کو، یہ تمام یہ اعتقادات جو ہے میرے بھائی باطل ہے اور شرک عقائد ہے۔ تیسری، جو شخص مشرکوں کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شرک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، وہ بھی شخص کافر ہے۔ آج دیکھو میرے بھائی کتنا دین کے بارے میں، ہاں بھائی وہ بھی جو ہے ٹھیک ہے، ان کا بھی دین ٹھیک ہے، ان کا بھی طور طریقہ ٹھیک ہے، چلو وہ کرسچن جو ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ فلاں جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ جو شخص مشرک ہے ان کو مشرک نہیں سمجھتا، جو شخص، وہ بھی کیا ہے، بذات خود کیا کر رہا ہے، وہ شرک کی تائید کر رہا ہے، وہ مؤید ہو رہا ہے، وہ سراہ رہا ہے، ان کے مذہب کی تائید کر رہا ہے، وہ شخص بھی کافر ہے میرے بھائی۔ جو شخص کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ چوتھی بات، جن کا یہ اعتقاد ہو کہ دوسرا دستور زندگی اور طریقہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کامل ترین اور بہتر ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ غیروں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے، جیسا کہ لوگ جو طواغیت یعنی شیطانوں کی اتباع کرنے والوں کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں، ایسا شخص کافر ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، بہت اہم باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں میرے بھائی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو اسوہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقے سے اچھا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج دنیا کے نئے نئے نظام آ چکے ہیں، یہ ہمارے دین سے بہتر ہو سکتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے، یہ اعتقاد رکھے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی۔ جو یہ بھی اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں، 1400 سال پرانی تعلیمات ہیں، آج ہم کو اس ماڈرن زمانے میں ہم کو ماڈرن ایک نیا طریقہ رائج کرنے کی ضرورت ہے، یہ پرانا سسٹم نہیں چل سکتا ہے۔ یہ بھی اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو وہ اس کے شرک میں، اس کے کفر میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوا طریقہ اسوہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے، تمام مسلمانوں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ نمونہ ہے، ماڈل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت سے بہتر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا جو طریقہ ہے وہ دنیا کا سب سے احسن طریقہ، بہتر طریقہ اور قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والا طریقہ ہے۔ پانچویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کسی بھی چیز سے بغض رکھا، اگرچہ کہ وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے، وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا سورہ محمد میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس اعمال کو ضائع کر دیے۔ تو میرے محترم سامعین، کہ شریعت کی کوئی بھی چیز ہو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو ارے یہ کیا ہو سکتا ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے تمام فرامین پہ، جو چاہے فرائض ہو سنن ہو، دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کہیں داڑھی کا مذاق ہوتا ہے، کہیں نماز کا فلاں کا، کہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے لباس کو، تہبند کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے، وہاں مذاق کیا جاتا ہے، بولتے یہ کس زمانے کے لوگ ہیں، نہیں پسند کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بغض رکھا جاتا ہے۔ بولیں زکوٰۃ ادا کرو، بولتے ارے زکوٰۃ پھر پچھلے ہی سال ادا کرے، بغض کے ساتھ، ناپسندیدی، بغض تو نہیں کہوں گا، ناپسندیدی کے ساتھ، ایک مجبوری کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، توبہ و تلہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، تمام شریعت، تمام احکام کو کھلے دل کے ساتھ ہم کو قبول کرنا چاہیے۔ چھٹی بات، نبی کریم دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی چیز کا استہزاء اور مذاق کیا، خواہ اس کے ثواب کی بات ہو یا اس پر عقاب کی بات ہو، وہ شخص کافر ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ مذاق، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق، اسلام کے شعائر کا مذاق، فلاں فلاں چیزوں کا مذاق، میرے بھائی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ میرے بھائی ایک شخص کو، ایک بندے مومن کو اس دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو چکے ہو۔ تو کسی بھی چیز کا ہم کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دین کی باتیں، دینی تعلیمات ہمارے لیے یہ بہتر رہنمائی اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ساتویں چیز جو اسلام ایک مسلمان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے جادو، اور اس قبیل سے صرف اور عطف بھی ہے، سو جس نے یہ کام کیا وہ اس پر راضی ہے تو کافر ہو گیا۔ اس پر دلیل ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ دو فرشتے ہاروت و ماروت کا تذکرہ ہے یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تفصیل آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دو فرشتے بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کرو۔ الصرف کہتے ہیں میاں بیوی سے جدائی پیدا کرنا، کیونکہ آیت میں اگر آپ پڑھیں گے تو آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ العطف کہتے ہیں یہ کہ حرام طریقے سے دو انسانوں کو آپس میں ملا دینا، یعنی صرف کہتے ہیں جدا کر دینا، عطف کہتے ہیں دونوں کو ملا دینا۔ آٹھویں چیز، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی پشت پناہی اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے خلاف جا کر غیر مسلموں کی مدد کرنا،
یہ بھی میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ نویں چیز جو یہ اعتقاد رکھے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں کو نکل کر زندگی گزارنے کا حق ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اور شریعت تلاش کرے، کیا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اسلام ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 10ویں بات جو ہے اللہ کے دین سے اعراض، نہ تو اسے سیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ان مذکورہ بالا نواقص کا واقع ہونا، چاہے بطور مذاق کسی سے ہو، چاہے واقع جان بوجھ کر ہو یا کسی خوف کی وجہ سے ہو، سب کے سب اس میں برابر ہیں، وہ سب اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر جو شخص بہت مجبور کیا گیا ہو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو کہا گیا کہ تم شرکیہ جو کلمات ہے اس کو ادا کرو یا شرکیہ کوئی عمل کر لو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، جب جان پہ بن آئے، بالکل مشکل کر دیا جائے یا تمہارے اہل و عیال کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے، تو اس موقع پر اگر کوئی شرکیہ کلمات نکل جاتے ہیں زبان سے نہ چاہتے ہوئے، دل اس کا انکاری ہے، تو وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے وہ شخص اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام نواقص بہت ہی خطرناک ہیں اور اکثر یہ نواقص لوگوں سے واقع ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان تمام نواقص سے اپنے آپ کو بچائے اور ان سے ڈرتا رہے، اللہ کی پناہ چاہے اور اس کے موجبات یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو چیزیں اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ہم کو بچتے رہنا چاہیے۔ میں اسی بات پر اپنی اس آج کے درس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نواقص سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔